کتنے دنوں تک استغفار کرنے سے زندگی میں تبدیلی نظر آنا شروع ہوتی ہے؟ یہ ایسا سوال ہے جو ہر شخص کے ذہن میں آتا ہے جو استغفار کے معجزاتی اثرات پانا چاہتا ہے۔ تو آئیے قرآن و حدیث اور اولیاء کرام کے تجربات کی روشنی میں اس راز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ انسان فطری طور پر کمزور پیدا کیا گیا ہے اور یہ برائی کی جانب زیادہ مائل ہے، شیطان اور نفس کے بہکاوے میں آ کر صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی ناشکری پر اتر آتا ہے۔ قرآن حکیم کی درذیل آیات مقدسہ میں ان بشری خصوصیات کو فصاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ انسان بہت جلد باز بھی ہے، وہ ہر معاملے میں جلدی چاہتا ہے۔ انسان کی کمزوری ہے کہ پریشانی میں جلد نومید ہو جاتا ہے اور ناشکری پر اتر آتا ہے، جبکہ راحت و نعمت کے وقت شیخی، تکبر، تعالی اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس کمزوری کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں پھر وہ رحمت اسے چھین لیں تو وہ بے شک بڑا مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے، اور اگر ہم مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی ہو اسے نعمت کا مزہ دیں تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہو گئیں، بے شک وہ اس وقت بہت خوش ہونے والا، فخر و تکبر کرنے والا ہو جاتا ہے۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ کے ارشاد مبارک ہے کہ اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری فرمائے گا۔ یعنی استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہی نہیں، اس سے ہمیں استغفار کے بے پناہ فوائد کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ رزق، رحمت اور برکت کا بھی سبب ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص ہمیشہ استغفار کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم کو خوشی، ہر تنگی کو کشادگی اور ہر پریشانی کو آسانی سے بدل دیتا ہے اور اسے روزی وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ ہے کہ کتنے دنوں میں تبدیلی آئے گی، یعنی کب تک استغفار کرنا چاہیے؟ تو سنیے، اس کا جواب محض چند مخصوص دنوں کے بارے میں نہیں بلکہ مستقل مزاجی اور اخلاص کے بارے میں ہے۔ یوں سمجھیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل پاک و صاف تھے، لیکن اس کے باوجود آپ دن میں 70 بار سے زیادہ اللہ سے استغفار کیا کرتے۔ آپ اندازہ لگاؤ، گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر اہتمام کرنا ہمیں باور کراتا ہے کہ استغفار ہمارے روزمرہ کے معمولات کا مستقل اور لازمی حصہ ہونا چاہیے۔ یہ چند دن یا ہفتے کا نہیں بلکہ زندگی بھر کا عمل ہو۔ مستقل مزاجی بہت ضروری ہے۔ جتنا زیادہ ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، استغفار کا ورد کریں گے، اتنا ہی زیادہ ہم اپنی زندگی میں اس کی رحمت اور برکتوں کو محسوس کریں گے۔ اور یہ محض ایک مخصوص مدت کے بارے میں نہیں بلکہ استغفار کو ایک باقاعدہ عمل بنانے کے بارے میں ہے۔ کچھ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ اگر مسلسل 3 دن خلوص کے ساتھ استغفار کیا جائے تو آپ کا دل غموں سے خالی ہو جائے گا، پریشانیاں آہستہ آہستہ دور ہونے لگیں گی اور طمانینت قلب نصیب ہوگی۔ جبکہ کچھ 7 دن تک مسلسل استغفار کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، جبکہ اکثر اپنے تجربے کی بنیاد پر 40 دن کا عرصہ بتلاتے ہیں۔ کم از کم ایک چلہ روحانی تبدیلیوں کو محسوس کرنے میں بہت اہم مانا جاتا ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ 40 دن تک لگاتار استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ایسے سے راستے دکھاتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ لیکن اگر آپ کم از کم 70 دن یا بہتر ہے سے زیادہ عرصے تک خلوص کے ساتھ پابندی سے استغفار کا ورد جاری رکھیں تو یہی وہ وقت ہے جب معجزاتی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اور رنج و غم، بیماریاں، پریشانیاں دور ہو سکتی ہے۔ ٹینشن، ڈپریشن، غم، مصیبتیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، حاسدین اور دشمنوں کے شر سے حفاظت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد شامل حال نظر آنے لگتی ہے۔ اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ آپ ایک دن میں کم از کم 2000 مرتبہ استغفار کا ورد لازمی کریں۔ صرف استغفر اللہ بھی پڑھ لیں تو بھی استغفار ہو جائے گا۔ ایک دن میں کم از کم 2000 کی گنتی لازمی پوری کریں۔ اس کے علاوہ اگر ہو سکے تہجد کے وقت استغفار کا بکثرت ورد کریں۔ یہ بہت قیمتی وقت ہے۔ جو انسان اس وقت اللہ سے کچھ بھی مانگتا ہے، اللہ اسے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ حالات بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ آپ کبھی مایوس نہ ہوں۔ جو بھی حاجتیں، خواہشیں، مرادیں ہیں، چاہے رزق کی تنگی ہے، کاروبار کی بندش ہے، روزی میں برکت چاہتے ہیں یا کوئی بھی حاجت ہے، اپنی حاجات اللہ سے مانگیں۔ وہ 70 ماہ سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کو ضرور نوازے گا۔